سورہ بقرہ آیت نمبر 261 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے مثال سے ایگزامپل سے سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر کیوں سمجھانا چاہتا ہے؟ تاکہ انسان اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے اپنے لیے اپنی آخرت کو بہترین بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے حصول کے لیے، یعنی خرچ کرنے کا مقصد بھی کیا ہونا چاہیے؟ ہم جو خرچ کر رہے ہیں، ہم چاہے کسی مد میں بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مدیں تو بہت ساری ہیں، مسکین کو دے رہے ہیں، یتیم کو دے رہے ہیں، بیوہ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جہاد میں دے رہے ہیں، یا پھر کسی اور راستے میں کسی اور طریقے سے ہم مسجد مدرسے کے لیے دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تمہاری اللہ کے راستے میں جو مال دے رہے ہو اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس میں تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یعنی اللہ کی رضا مقصود ہو تمہاری۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ مال خرچ کر رہے ہیں تو اس کو یہ معاملہ ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، یہ تو ہماری ایک سوچ ہے، چلے مسکین کے ساتھ ہم اگر مسکین کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو اس کو فائدہ ہوگا اور ساتھ میں ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ ہمیں فائدہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور اسے فائدہ کیا ہے کہ اسے دنیاوی پریشانی جو ہے اس کی ٹل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نیت کے اوپر ہمیں اجر دینا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کس نے کتنا دیا ہے۔ اگرچہ کسی نے کم دیا ہے اور کسی نے زیادہ دیا ہے، زیادہ دینے والے کی نیت میں خلوص نہیں ہے، زیادہ دینے والے کی نیت میں کوئی اور مقصد ہے، تو کم دینے والے کی نیت زیادہ مخلص ہے، زیادہ اللہ کے پاس ہے، یعنی اس کا رضا حاصل کرنا چاہتا ہے کہ اللہ اگر تو نے مجھے زیادہ دیا ہوتا تو میں زیادہ بھی تیرے راستے میں دیتا، جبکہ زیادہ والے کے پاس تو ہے ہی زیادہ، لیکن وہ اس نیت کے ساتھ دے رہا ہے کہ میرا مال اتنا میں دے دوں کافی ہے۔ تھوڑے والا جو کم غریب ہے، کم مال والا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جتنا بھی ہے میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے غریب ہونے کے ناطے 1 روپیہ بھی دیا اور کسی نے امیر ہونے کے ناطے 1 لاکھ دیا۔ امیر کے مال کے برابر 1 لاکھ کچھ بھی نہیں تھا، اور غریب کے مال کے برابر 1 روپیہ اس کے لیے بہت کچھ تھا۔ تو اس دونوں کی نیت میں فرق کیا ہے کہ وہ یہ چاہتا غریب تو 1 روپیہ اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتا تھا، کیونکہ امیر کے پاس تو 1 لاکھ کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، اور وہ اپنے اوپر خرچ بھی کر رہا ہے۔ لیکن غریب نے اپنی سب سے زیادہ فوقیت کیا دی ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں، تو اس کی نیت میں کیا ہے؟ خلوص زیادہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کو اجر بھی زیادہ دے دیتا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے جس کے اندر ہے کہ ایک شخص تھا جس نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا، تو اس نے کہا کہ میں مسجد کے لیے کسی سے کچھ بھی نہیں لوں گا، یہاں تک کہ اس نے ٹھیکے پہ دینے والے سے بھی بات کر لی کہ کوئی کچھ بھی دینے آئے تو اس مسجد کے لیے کسی سے کچھ بھی نہ لینا، میں سب کچھ خود خرچ کروں گا۔ اسی طرح ایک غریب عورت تھی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، لیکن اس کا جذبہ تھا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ دیتا تو میں اللہ کی راہ میں مسجد کے اوپر خرچ کرتی، کیونکہ جس نے مسجد بنائی اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ تو اب اس کے دل میں خواہش تھی کہ میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی مسجد کے لیے مسجد بناتی۔ اب اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا سوائے ایک گھر میں مستری کے کام آنے کے لیے کوئی بیلچہ تھا، کوئی اسی طرح کا کوئی ساز و سامان تھا جو اس کے پاس تھا۔ تو اس نے ٹھیکیدار سے جا کے کہا کہ یہ جو ہے تم مال کو اٹھانے میں، ریت بجری کے اٹھانے میں اس چیز کو استعمال کر لو، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس مسجد کے اوپر خرچ کرنے میں اجر عطا کر دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیکیدار نے جو مالک ہے اس نے مجھے منع کیا کہ کسی سے کچھ نہیں لینا۔ اس نے کہا یہ تو ایک سامان ہے نا، تم اس کو خرچ کر لو گے، اس مسجد کے کاموں میں کام لگا لو گے تو مجھے بھی اجر مل جائے گا۔ اب مالک نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ مالک نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سے بھی بہترین گھر جو ہے وہ محل میں ایک عورت کا ہے۔ اب اس عورت کے مال کے بارے میں جب پتا چلا، یعنی اس کے محل کے بارے میں کہ اس کا محل زیادہ خوبصورت کیوں ہے، وجہ کیا تھی کہ اس کے پاس دل میں ایک خواہش تھی کہ جذبہ اس کی نسبت زیادہ، اس کے پاس تو مال تھا، اس نے مسجد بنوا لی، جبکہ اس کے پاس مال نہیں تھا، وہ مسجد بنانے کے لیے بہت زیادہ جذبہ رکھتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تھوڑے دینے پر بھی اس کو محل میں اس کے مقابلے میں زیادہ بہتر محل بنا کر دے دیا۔ تو یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی سب سے پہلی جو چیز ہونی چاہیے وہ نیت، اور وہ نیت کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے حصول ہونا چاہیے۔
ہم کسی کو بھی دے رہے ہیں تو ہماری یہ نہیں سوچ ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں یہ اس تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں. آپ نے کس کو دیا ہے؟ اللہ کو. ایسے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دیتا ہے؟ اللہ خود کہنا نا مجھے دو. ہمارا جو مال ہم نکالتے ہیں تو سب سے پہلے کس کے ہاتھ میں جاتا ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فلاں کو ہم دیتے ہیں وہ پتہ نہیں خود کھا جاتا ہوگا، فلاں کو دیکھتے ہیں پتہ نہیں وہ خود استعمال کر لیتا ہے، وہ یوں ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں وہاں تک مال پہنچتا بھی ہے ہمارا کہ نہیں ہوتا. بعض لوگ مجھ سے بھی ایگزامپل میسج کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا مال وہاں تک، ہمارا مال وہاں تک پہنچے گا. میں کہتی ہوں اگر آپ کو اعتماد ہے، ٹرسٹ ہے تو آپ دے دیں، نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں. آپ کو زبردستی تو نہیں ہے نا. اب آپ کو ہم پروف دیتے پڑے، پروف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اگزامپلس آ رہی ہیں، بار بار ویڈیوز بھی آ رہے ہیں، سارا کچھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ پھر مزید کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں. ہم جو بھی دکھا دیں گے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا. تو جو آپ دینا چاہتے ہیں مخلص ہو کے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہم نے دیا، اللہ نے دیکھ لیا، اور اجر بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو تم مال نکالتے ہو وہ میرے ہاتھ میں آتا ہے، اور میں اپنے ہاتھ میں اس کی ایسے پرورش کرتا ہوں جیسے تم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہو. اور وہ پرورش کیسے ہے؟ دیکھیں آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم جو بھی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو ایک دانے کی مثال ہے. یعنی جیسے کسان فصل بونے کے لیے سب سے پہلے کیا بوتا ہے؟ دانا ہی بوتا ہے نا. زمین کے اندر وہ فصل نہیں بوتا، کوئی پھل نہیں لگا دیتا، ایک چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے جس کو وہ بوتا ہے. اور اس کے بعد ہمارا اللہ کے راستے میں وہ مال دینا اسی دانے کے مثال کے برابر ہے. پھر اس میں سے، اس دانے میں سے خوشی کون نکالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتا ہے. تو ہمارے مال کی پرورش کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یعنی وہ کوشے بھی اللہ نکالنے والا ہے دانے سے، اور اس دانے جتنے مال کو جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کے خوشے بنانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. پھر ان خوشوں میں سے بھی، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے 7 خوشے اگائے، ایک دانے کے اندر 7 ٹہنیاں اگئی، 7 خوشے اگائے. اب ان ٹہنیوں کے اندر اگر گندم کا دانے آپ دیکھیں، ایک ایک ٹہنی میں کتنے کتنے گندم کے دانے لگے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک خوشے میں میں چاہوں تو 100 دانے اور لگا لوں. یعنی تمہارا 1 روپیہ دینا اللہ 7 روپے برابر کے برابر بھی بنا سکتا ہے، اور پھر 7 کو ملٹیپلائی کس سے کیا؟ 100 کے ساتھ. 700 گنا تک تمہیں اجر مل سکتا ہے. تم نے ایک دیا، اللہ نے تمہارے 1 روپے کو بڑھا کر 700 روپے تک بڑھا لیا. تو یہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کرنے والا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب چاہے تو 10 گنا بھی بڑھا دیتا ہے، چاہے تو 700 گنا بھی بڑھا دیتا ہے. وہ نیکی کرنے والے کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جتنا اس میں خلوص ہوگا اتنا اجر زیادہ ملے گا. آپ دیکھیں کہ نماز تو سبھی پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. کسی کی نماز میں یکسوئی نہیں ہے، کسی کی نماز میں خشوع خضوع بہت زیادہ ہے، ایسے ہی ہے نا. کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں نے 2 پڑھی تھی 3 پڑھی تھی. کوئی پڑھتا ہے اتنی توجہ سے، اتنے سکون سے، اتنے آرام سے، اتنے اطمینان سے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اس نماز میں مجھے سکون بھی آیا ہے، اور وہ خود تسلی سے نماز پڑھتا ہے. تو خشوع خضوع کرنے والا، اس کی نماز کیا ہو گیا؟ درجے بڑھ گئے بنسبت اس کے جس کی نماز میں یکسوئی اور خشوع نہیں تھا. تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہ رہا ہے کہ تم جب اللہ کے راستے میں کوئی بھی نیکی کرتے ہو، پہلے تو نیکی صدقہ و خیرات کی کر دی بات، پھر کہا کہ کوئی بھی نیکی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا دیتا ہے، اور پھر چاہے تو اسے 700 گنا تک بڑھا کر تمہیں اجر عطا کر دیتا ہے. جس طرح ایک دانہ بونے سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے راستے میں ایک چیز دینے سے 700 چیزیں دینے کے برابر ثواب مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ثواب کو چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تو اس سے بھی دگنا کر سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہے. وہ جب چاہے جس طرح چاہے تمہیں نواز سکتا ہے، کیونکہ وہ وسعت والا ہے، وہ تنگ دل نہیں ہے کہ وہ یہ ہو کہ تم نے جتنا دیا اتنا ہی اجر ملے. نہیں، تم ایک دیتے ہو، اللہ وسعت والا ہے، وہ اس کو وسعت میں بڑھا کر تمہیں اور بھی زیادہ دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس نے کس نیت کے ساتھ دیا ہے، اس کو اسی وسعت کے ساتھ نواز بھی دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کیا تو اسے جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا. یعنی جوڑے سے مراد 2 چیزیں ایک جیسی، ٹھیک ہے نا، 2 چیزیں. ویسے میں نے پہلے بھی اگزامپل دی کہ 10 اور 10 کے 2 نوٹ کیا ہو جائیں گے؟ جوڑا بن جائے گا. 20 اور 20 2 نوٹ کیا بن جائیں گے؟ جوڑا بن جائے گا. تو اسی طرح یعنی ایک چیز اگر ایک بیٹا ہے تو دوسرا بیٹا آئے گا تو پھر ہم کہتے ہیں نا جوڑا ہے.
ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، جڑوا تو کہہ دیتے ہیں، جوڑا نہیں کہتے. جوڑا کے لیے وہی اسی طرح کا مال یعنی اسی طرح کی چیز دینے والے کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ اسے جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے ادھر آ، یہ دروازہ بہتر ہے. بس جو نمازی ہوا تو اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا. یعنی اب یہ اگزامپل دینے کا مقصد کیا ہے کہ جنت کے کئی دروازے ہیں. کتنے؟ 8. باب الریان ہے، باب الصلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے. جو جس نیکی میں زیادہ بڑھ جائے گا اس کو اسی دروازے سے بلایا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی کو کیا ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نمازی کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، صدقہ جس نے زیادہ کیا، جوڑا جوڑا خرچ کیا، اس کو صدقے والے دروازے سے باب الریان سے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا، روزہ دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا. تو کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہوں گے کہ تو ادھر سے گزر جا، ادھر سے گزر جا، ادھر سے، یعنی اس کی ہر نیکی بہت کثرت کے ساتھ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے امید ہے ابو بکر تو ان خوش نصیبوں میں سے ہوگا. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی نیکیوں میں پیچھے نہیں رہنا. کیا چلو یہ نیکی کیا کافی ہے؟ نہیں، ہر نیکی کو آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ اچھا یہ نیکی کر لی ہے تو ضروری نہیں کہ باب الصدقہ تو مل گیا دروازہ جنت کا، بس اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں. نہیں، اب میں نمازوں میں خشوع خضوع کر کے نماز جو فرض ہے اس کے ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کروں، سجدوں کا کثرت کر دوں، تو پھر مجھے کیا ہو جائے گا؟ باب الصلاۃ سے بھی پکارا جائے گا کہ ادھر سے بھی گزر جاؤ. پھر میں اگر روزے دار روزہ کثرت سے رکھوں گی تو پھر مجھے ادھر سے بھی بلایا جائے گا کہ ادھر سے گزر جاؤ. اسی طرح فرمایا کہ جو مجاہد ہوا تو اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا. جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا تو اسے صدقہ کے باب سے بلایا جائے گا. جو روزہ داروں سے ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا. ابو بکر صدیق نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اگر کوئی ان دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے بھی بلایا جائے تو حرج تو کوئی نہیں ہے، جنت میں تو چلا ہی جائے گا. کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا کہ جسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ فرمایا ہاں، اور مجھے امید ہے کہ ابوبکر تم انہی میں سے ہی ہوگے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دے. اب خرچ کرنے کے حوالے سے دوسری حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار یعنی سب سے زیادہ پسندیدہ دینار جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے وہ کون سا ہے؟ افضل دینار جسے کوئی آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے. اب دیکھیں، ثواب کی نیت سے اگر اہل و عیال پر بھی خرچ کیا جائے تو اللہ کے راستے میں صدقہ ہی ہو جاتا ہے. اور اگر وہ صدقہ ہے تو سب سے افضل صدقہ ہے ہی یہی. ٹھیک ہے نا، کہ اپنے بیوی بچوں کو سب سے پہلے ان کی ضروریات پوری کرے. یہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی بچوں کے اوپر ہاتھوں کو دبایا ہوا ہے، کنجوسی کی ہوئی ہے، ہاتھ سخی نہیں ہے اس میں اور باہر دیتا پھر رہا ہے، تو ایسا صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بیوی کے بچوں کے سارے معاملات کو بہتر انداز میں پورا کرتا ہے. اور پھر بھی کوئی صدقے کے حوالے سے بات آتی ہے، اگر گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے وہ بیوی بچوں کو پہلے ترجیح دیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار ہی وہی ہے، افضل خرچ کرنا ہی وہی ہے جو ایک خاوند اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے. اور وہ دینار جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرے. یعنی افضل دینار وہ بھی ہے جو بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے، اور افضل دینار وہ بھی ہے جس سے کوئی اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرے. یعنی جہاد میں جانے کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے تھے، تو گھوڑوں کی بھاگ دوڑ، گھوڑوں کو بنانا سنوارنا، گھوڑوں کے اوپر خرچہ کرنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ افضل دینار میں سے. اب آج کے دور میں جہاد میں گھوڑوں کا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا. اب کیا ہے؟ اب جہادی راستہ ہے کوئی بھی ہے تو ان میں سواریوں کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں لفظ سواری کا استعمال ہوا ہے نا، کہ جس سے افضل دینار وہ بھی ہے جو اپنی سواری پر خرچ کیا جائے، کہ سواری کو ہر وقت آپ رکھا جائے کہ کبھی بھی مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے تو راستے میں یہ کوئی پریشانی کا باعث بن کر میرے اس نیکی کے کام میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے. مجھے یاد آتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے امیر محترم کو ہوائی جہاز تک کا آرڈر دیا تھا کہ آپ کہیں تو ہم آپ کے لیے ہوائی جہاز بھی وقف کرنے کے لیے تیار ہیں. تو امیر صاحب نے کہا تھا کہ لوگوں سے میری یہ پجارو ہی ہضم نہیں ہوتی تو جہاز کیا ہضم ہوگا. اب کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں جتنی اچھی سواری ہوگی کام بھی اتنا اچھا ہوگا. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بڑے بڑے عمرہ کن گاڑیوں میں گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے عمرہ اگر کام اچھے کر رہے ہیں تو بڑی گاڑیوں میں بیٹھنا ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر وہ صرف بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر خرچہ ہی کر رہے ہیں تو پھر تو ان کا بیٹھنا ناجائز ہوگا. جیسے کہ ہمارے حکمرانوں میں کئی ایسے
عہدے میں عہدیدار ہیں جو اپنی گاڑیوں کے ارد گرد 25 گاڑیاں لگا کر گھوم رہے ہیں، چلے بھائی وہ سیفٹی کے لیے لگاتے بھی ہیں، پھر کام بھی اچھا کر کے دکھا دیتے، تو پھر تو وہ 25 گاڑیاں بھی رکھ لیتے تو بہتر تھا۔ بات کیا ہے یہاں پر، سواری پہ خرچ کرنا بھی افضل دینار ہے، لیکن مین کام کیا ہے کہ وہ کام بھی تو کر کے دکھائیں جس کام کے لیے آپ کو چنا گیا ہے، اس کام کو نہیں کرتے اور صرف پیٹرول اور ٹیکسوں کے اوپر عوام کا پیسہ کھانا، تو پھر یہ تو اللہ کے ہاں کیا ہوگا، کل ان کے ہاتھ ہوں گے اور ان کے گریبان ہوں گے، دینے والوں کے ہاتھ ہوں گے اور لینے والوں کے کیا ہوں گے، گریبان ہوں گے۔ تو اس معاملے کو خرچ کرنے کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ افضل دینار وہ بھی ہے جو اپنی سواری کے اوپر کہ اللہ کے راستے میں نکلوں گی تو یہ سواری بالکل ٹھیک ہونی چاہیے، نہ کہ یہ سواری اتنی کھٹارا ہو کہ راستے میں بار بار تنگ کر رہی ہو اور وہاں جہاں پہنچنا ہو وہاں پہنچنے کے لیے بھی مشکل ہو رہی ہو، تو یہ بھی بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی بندہ سنوار کر رکھے۔ اور اس کے بعد افضل دینار کون سا ہے، وہ جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے، یعنی جیسے دین کے ساتھی ہیں، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کیا آئے، اب اللہ کی راہ میں نکل کے آئے ہیں نا، دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی بات سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو اپنے اوپر فالو بھی کر رہے ہیں کہ عمل کرنا ہے ہم نے۔ اب آپ کیا ہیں، دین کے ساتھی ہیں، آپ کے اوپر خرچ کرنا بھی افضل دینار ہے۔ اب کوئی کہے کہ امیر ہیں تو ان کے اوپر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو جہاد زکوٰۃ کے مصارف ہیں ان میں بھی ایک چیز آتا ہے نا کہ تالیف قلب، لوگوں کے دلوں کو جیتنا، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ان کے اوپر زکوٰۃ کے مد میں بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، تو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بات آ رہی ہے کہ افضل دینار وہی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں کے اوپر خرچ کیا جائے۔ اب اسکولوں میں تو یہ ہوتا ہے نا، کسی کے پاس شارپنر نہیں ہے، ماں دوسری کو اپنے بچے کو کیا کہتی ہے، خبردار کسی کو اپنی چیزیں دی تو، ایسے ہوتا ہے نا، اپنی چیزوں کی سیفٹی کیا کر، اگر 2 چیزیں ہیں تو یہ نہیں ہے کہ کسی کو دے دیا کر، پہلے کیا کہتے تھے کہ یہ 2 چیزیں میں دے رہا ہوں۔ اب دستار عیدی کے بارے میں بھی میں نے یہی پڑھا تھا کہ اس کی والدہ کی تربیت میں یہ چیز شامل تھی کہ وہ 2 سکے دیا کرتی تھی کہ یہ ایک سکہ تم نے خرچ کرنا ہے اور ایک سکہ اسے دینا ہے جسے تم ضرورت مند سمجھو۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں، دوسری چیز ہے چھپا لینا، بچے چاچی سے چیزیں چھپا کے لے کے آتے ہیں، گھر کے افرادوں سے چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں۔ جب سے ہم لوگوں نے اپنے دلوں کو تنگ کیا، اللہ نے ہمارے اوپر اپنے ہاتھ کو تنگ، دعا ہے نا فرشتے کی، فرشتہ صبح اترتا ہے یہی دعا دے کے جاتا ہے نا، بد دعا دے جاتا ہے کہ اللہ جس نے خرچ نہیں کیا اپنے ہاتھ کو روکا، تو بھی اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو روک لے۔ پہلے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کر دیا کرتے تھے تو گھروں میں کھانے میں برکتیں ہوتی تھی، اب لوگ فریج میں رکھ لیتے ہیں، بھوکا سویا ہے تو سویا رہے گا، ہمیں کیا ہے۔ تو اب کیا ہو گیا، اب دل تنگ ہوئے تو ہاتھ بھی تنگ ہو گئے، مال جتنا آتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی کہاں جاتا ہے، برکت ہی نہیں رہ گئی اس میں، سمجھ ہی نہیں آتی کیسے ہو۔ پہلے کھانا بنتا تھا کھا کر اتنا بچ جاتا تھا، اب کھانا کھانے سے پہلے ہی کم ہو رہا ہوتا، افراد زیادہ ہے کم ہو رہا ہے کھانا، تو یہ سب کچھ کیا ہے، ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ایسا ہے۔ تو افضل دینار وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں کے اوپر خرچ کر دینا، یعنی آپ اپنے ہمسائے کے اوپر خرچ کر دیں، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کر دیں۔ اگر ہم انسانیت کے ناطے اپنے محلے کے لوگوں کو ہم خود ہی پروف کرنا شروع کر دیں، انسانیت کے ناطے اپنے رشتہ داروں کا دیکھ بھال ہم خود کر دیں، معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ امیر رشتہ دار غریب رشتہ داروں کا خیال رکھ لیں، امیر ہمسایہ غریب ہمسایہ کا رشتہ خیال رکھ لے، تو کسی کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہم آج ادھر ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے محلے میں کون کس کیفیت میں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے افضل دینار ہے جو آپ اپنے ارد گرد کے ساتھیوں کے اوپر خرچ کریں گے، قریبی لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے۔ اور یہاں تک کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ہمسائے کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے کے قریب لگتا ہے، سب سے پہلا حقدار بھی وہی ہے، خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلا حقدار بھی وہی ہے، تو اس کے اوپر خرچ کر۔ تو ہم جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ عطا کرے گا۔ شاید آپ کبھی آزما کر دیکھیں تو آپ کو بھی یہ سب کچھ نظر آئے گا کہ آپ نے 10 دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس 10 کو بڑھا کر 700 گنا تک کیسے بڑھاتا ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ الحمدللہ میں نے تو بہت دفعہ آزمایا ہے کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں جس طرح سے خرچ کی روٹین بڑھتی ہے اسی طرح اللہ بھی بڑھا دیتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ضرور کرنا ہے۔ اگلی حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک مال کو قبول کرتا ہے، یعنی مال بھی اب یہ نہیں ہے کہ حرام کا مال کمایا تو اس کو اللہ کے راستے میں دے دیا جائے، اس مال کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حرام کمائیاں کون سی ہیں، مثال کے طور پر کسی نے
گانے کی دکان کھول لی، کیسٹیں بھر کر دیتا تھا، اب تو کیسٹوں کا نہیں، اب موبائل کے اوپر ہے تو موبائل کے اوپر فلیش میں بھر کے دیتے ہیں، گانے بھر دیے، فلمیں بھر دیے، اب اس کا کام ہی یہی ہے۔ یہ سارا کام کون سا ہے؟ حرام ہے۔ کوئی موسیقی سننا حلال تو نہیں ہے نا، موسیقی سننا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اس کی کمائی کیا ہے؟ حرام کی ہے۔ اس حرام کی کمائی میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نیت کا نیت خالص ہونا ضروری ہے، اور دوسری چیز اللہ کے راستے میں جب تم مال خرچ کر رہے ہو تو پاک مال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو جس نے پاک کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کی اس طرح سے نشونما کرتا ہے جس طرح تم اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیز پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ دیا ہم نے کیا ہے؟ کھجور کے برابر صدقہ نکالا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے برابر جا بنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ ہے کہ ایک انسان اگر اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں کھجور دیتا ہے تو مرنے کے بعد اگر اس کی اولاد اس کو کمرہ بھر کر کھجوریں دے دے تو جو اس نے اپنے ہاتھ سے دیا اس کا اجر اسے زیادہ ملے گا۔ تو ہمیں اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے دے کر جانا ہے، کیونکہ قبر میں بھی سب نیکیاں سمجھ آئیں گی، لیکن سب سے زیادہ اجر کس چیز کا مل رہا ہوگا؟ قبر میں انسان ہے، وہ انسان کیا کہہ رہا ہوگا؟ اللہ مجھے دنیا میں بھیج، پھر اور صدقہ کر کے آؤں۔ یعنی صدقے کا اجر اسے قبر کے اندر بھی نظر آئے گا، اور وہ کہے گا کہ اللہ یہ درجے کیسے بلند ہو رہے ہیں تیرے صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں آتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر انہوں نے جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ کسی طرح کا احسان جتلانا لگاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ خوف کب ہوگا؟ حشر کے میدان میں۔ آج میرے ساتھ ہوگا کیا؟ ہر بندہ کیا ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ خوف میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں آج میرے ساتھ بنتی کیا ہے، آج میرا انجام ہوگا کیا، غمگین کھڑا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص نہ اس سے خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا۔ وہ کون سا شخص ہے؟ جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے تو نہ تکلیف دینے کے لیے خرچ کرتا ہے نہ احسان جتلانے کے لیے۔ یعنی مال کو خرچ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس شخص پر احسان جتلائے، فلاں ٹائم میں نے تیری مدد نہیں کی تھی، مقصد کیا ہے؟ اب تو بھی میرا کام کر دے۔ ویسے کوئی کام بتا دے وہ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو آپ کہیں فلاں ٹائم میں نے بھی تو تمہارا ساتھ دیا تھا، یہ کہنا ہی آپ کا کیا ہو گیا؟ احسان جتلانا۔ احسان نہیں جتلانے کے لیے، آپ نے احسان جتلانے کے لیے ماسی گھر میں رکھی ہوئی ہے، میں نے تجھے سوٹ لے کے دیا، یہ کر کے دیا، یہ کر کے دیا، تو میرے گھر کی صفائی اچھی نہیں کرتی، آپ نے اس لیے لے کے دیا تھا۔ احسان جتلا رہے ہیں، احسان جتلانا ہے تو اس مال کے اوپر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تکلیف پہنچانے کے لیے مال اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو اس مال کے اوپر بھی آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ آپ اس کو بار بار لوگوں کے سامنے شرمندہ کریں، یہ سوٹ میں نے تمہیں دیا تھا نا، اگلی محفل میں وہ بیچاری پہن کے آئی ہے، یہ سوٹ تمہیں میں نے دیا تھا نا، اب آپ اس کو کیا دے رہے ہیں؟ تکلیف دے رہے ہیں نا، تکلیف، اس کے دل کو آپ تکلیف پہنچا رہے۔ اگر آپ نے اسی نیت کے ساتھ اس کو سوٹ دیا اور وہ جگہ جگہ آپ اس کو تکلیف کا باعث بنا رہے ہیں تو اس سوٹ کا دینا آپ کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں بنا۔ تو احسان کی بھی میں نے ڈیٹیل بتا دی کہ احسان کیسے ہے، اور تکلیف کا بھی بتا دیا کہ تکلیف کیسے ہے۔ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ان دونوں چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، ان دونوں چیزوں سے بچنا ہے۔ اگر تو ان دونوں چیزوں سے بچیں گے تو کل قیامت کے دن کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آگے فرمایا قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کرنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے کسی طرح کی تکلیف پہنچانا ہو۔ یعنی آپ اگر اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر رہے ہیں، مال دے رہے ہیں، تو اس مال کے اوپر اگر آپ احسان جتلاتے ہیں، یہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ مال دینے سے بہتر تھا تو آپ لوگوں سے اچھی بات کر لیتے، وہ زیادہ بہتر تھا۔ لوگوں سے اچھی بات، اب پتہ چلا کہ یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔
اس صدقے سے بہتر ہو گیا نا جو ہم نے جسان جتلانے کے لیے یا تکلیف پہنچانے کے لیے کیا. تو کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے. کسی کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرنا صدقہ ہے. اپنے اخلاق کو بہترین اخلاق بنانا کہ آپ کے مرنے پر لوگ آپ کے تعریف کریں، نہ کہ آپ کا جنازہ پڑا ہو، ابھی میت پڑی ہو، لوگ کہیں اچھا ہوا جان چھٹی. بڑا تنگ کرتی تھی. اللہ تعالی ہمیں ایسے اخلاق سے محفوظ فرمائے. بلکہ جب ہماری موت آئے، ہم میت کی صورت میں پڑے ہوں، تو ہمیں کیا کہا جائے کہ وہ عورت تھی، یہ وہ لڑکی تھی، یہ وہ انسان تھی جس کے اخلاق سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں، جس کی باتیں ہمیں بڑی اچھی لگتی تھی، جو ہمارے ساتھ بیٹھتی تھی، جس کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا تھا. یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ بیٹھنے کو دل ہی نہ کرے. ایسے انسان کے ساتھ جس کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہ کرے، کیوں نہیں دل کر رہا؟ کیونکہ وہ ایذا پہنچا رہا ہے، وہ تکلیف دے رہا ہے، اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو یہاں تو ایک حدیث کا مفہوم آپ کو بتا دوں کہ ایک دو عورتوں کا معاملہ لایا گیا. ایک عورت فرض نماز پڑھتی تھی لیکن حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آتی تھی، ہمسایوں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا. جبکہ دوسری فرض نماز بھی پڑھتی تھی، نوافل بھی پڑھتی تھی، نیکیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھتی تھی، لیکن اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا پہلے ذکر کیا وہ جنتی ہے، جو دوسری ہے وہ جنتی نہیں. یعنی اتنی زبان کا استعمال بھی ہمیں بہترین انداز میں کرنا ہے. اگر آپ نے صدقہ دے کر زبان کے استعمال سے ہی تکلیف پہنچا رہے ہیں نا، زبان سے ہی احسان جتلا رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اس سے بہتر تھا کہ تم اس سے اچھی بات کر لیتے، اس کے ساتھ اچھی بات کر لیتے یا کسی کو معاف کر دیتے، تو یہ تمہارے لیے اس صدقے سے بہتر ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق والا، اچھی باتیں کرنے والا اور اس کے ساتھ لوگوں کو معاف کر دینے والا بنا. کسی نے آپ کو کتنی ہی تکلیف پہنچائی ہے، یاد رکھیں آپ یہ نہیں کہیں گی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے آیت اتاری تھی سورۃ نور کے اندر کہ کیا تم چاہتے ہو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہاری بخشش کر دے؟ تو تم بھی معاف کر دو. کس کو؟ مستہ بن اساسہ کو. انہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی جبکہ وہ ان کو نان و نفقہ دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ مستہ کا نان و نفقہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس بیس پہ بند کر دیا تھا کہ یہ جس کو میں کھلاتا تھا دیتا تھا اسی نے میری بیٹی کے اوپر بہتان باندھ دیا تھا، اب آج کے بعد میں اسے کچھ نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری بھی بخشش کر دے، تمہیں معاف کر دے؟ تو تم مستہ بن اساسہ کو معاف کر دو. بات کتنی بڑی تھی نا، کتنی بڑی بات. بیٹی کے اوپر بہتان لگایا، بات اتنی بڑی کر دی، لیکن اللہ نے معاف کرنے کا حکم دیا. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. نہیں، میں تو نہیں معاف کرتی، وہ بیچارہ معافی مانگ رہا ہے، آپ اسے معاف نہیں کر رہے. اگر کسی سے آپ کو آپ کی وجہ سے کسی کا دل ڈس ہارٹ ہوا بھی ہے تو جھک جانے میں کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ معافی مانگنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں نا، انا آ رہی ہے، ناک آ کے آ رہی ہے، تو یہ انا اور ناک آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی انا کو مار دینا ہے. اگر ہمارے جھکنے سے وہ اگر ہم سے مطمئن ہو جاتا ہے میں کس لیے جھکی ہوں، اچھا میں نماز کس لیے پڑھوں، اتنی شدید سردی ہے، وضو کس لیے کرتی ہوں آج کل؟ اللہ کی رضا کے لیے نا، اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے، اللہ رب العزت سے جنت کو حاصل کرنے کے لیے. تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ معاف کرنے کے لیے بھی یہی سوچ لیں. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا وسط والا گھر، درمیان والا گھر اس کو ملے گا جو کسی کو معاف کر دیتا، اگرچہ اس کی غلطی نہیں بھی ہے تب بھی وہ معافی مانگ لے. تو معافی مانگنا، معاف کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور یہ سوچ کر اگر کسی کو معاف کر دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو بھی تو مجھے معاف کرے گا اللہ، اس لیے میں اس کو معاف کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا. تو یہ نیکیاں سوچ کر نیکیاں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ ہمارے نیکیوں میں برکتیں ڈال دے گا. نرمی سے بات کرنے کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کبھی تو ان سے بے توجہی کر لے، یعنی منہ موڑ لے یا سخت رویے سے بات کر لے، اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے جس کی تو امید رکھتا ہو، تو ان سے تو وہ بات کہے جس میں آسانی ہو. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کی رحمت کو تلاش کر رہے ہیں یا رب سے کچھ لینا چاہتے ہیں یا رب سے دعائیں کر رہے ہیں تو وہ دعائیں نہیں مل رہی، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے ساتھ آسانی شروع کر دیں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جو کسی پر رحم کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں، جو کسی کی مدد کرتا ہے رب اس کی مدد کرتا ہے.
ہم نے تو بندے ہونے کے ناطے اس کی مدد کی، رب تو رب ہونے کے ناطے ہماری مدد کرتا ہے، رب ہمیں رب ہونے کے ناطے معاف کر رہا ہے۔ دیکھیں وہ تو بہت بڑی ذات ہے نا، سب سے بڑا بادشاہ جو دنیا کا بھی مالک ہے آخرت کا بھی مالک ہے، وہ اگر ہمیں سب کچھ دے رہا ہے تو ہمیں اور کسی کی کیا ضرورت ہے؟ صرف میں نے کرنا کیا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا، لوگوں کو معاف کر دینا، لوگوں کے ساتھ آسانی کرنی ہے۔ آسانی، لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بننا بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک عورت گزر رہی ہے، گزرنے میں اسے مشکل ہو رہی ہے، اگر آپ نے اسے گزروا دی، سڑک پار کروا دی، تو یہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے لیے آسانی کی، آپ نے صدقہ کیا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کر دے گا۔ تو ہمیں لوگوں کے لیے مشکلیں نہیں کھڑی کرنی، بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنی ہے، تاکہ رب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ صدقہ کر کے احسان جتلانے کی ممانت کے حوالے سے کئی حدیثیں ہیں، یہاں میں ایک حدیث بیان کرتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کلام تک نہیں کرے گا۔ کلام یعنی بات نہیں کرے گا، وہ بات کرنا چاہیں گے لیکن اللہ بات نہیں کرے گا۔ آج ہم جب ناراض ہوتے ہیں نا بچوں سے، امی جی ہم ادھر کر رہے ہوتے ہیں لاڈ میں، ادھر کر رہے ہوتے ہیں، بھی ابھی ابھی اس کو احساس ہو، تو ہم تو پھر بھی بات کر لیتے ہیں نا۔ اب ہمیں احساس ہو رہا ہوتا ہے نا کہ بچہ کس کنڈیشن میں ہے، اس دن وہ اللہ سے بات کرنا چاہیں گے لیکن اللہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ مزید فرمایا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی کتنی باتیں بتا دی۔ سب سے پہلے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، پھر ان کی طرف دیکھے گا نہیں، پھر ان کی طرف دیکھنے کے بعد تیسری چیز ان کے گناہوں کو سے ان کو پاک نہیں کرے گا، اور چوتھی چیز ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کون سے تین لوگ ہیں؟ نمبر ایک، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا مرد۔ ہمارے مرد کب اپنے تہبند اونچے کرتے ہیں؟ جب نماز کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ باقی کیسے ہوتے ہیں؟ ٹخنے چھپے ہوئے ہیں۔ مرد کے لیے ٹخنے کو ظاہر ساری صورتوں میں کرنا ہے، نماز کی صورت میں نہیں کرنا۔ آلریڈی شلوار پہننی اتنی ہے کہ ٹخنے نظر آئیں، اور عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹخنے چھپانے کا۔ ٹخنے تو ٹخنے، پاؤں کو بھی چھپانے کا حکم ہے، کہ کوشش کریں کہ اتنا بڑا چادر یا اتنا بڑا بایا لے کہ جس سے پاؤں بھی چھپ جائیں۔ گندا ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ صحابیہ نے کہا نا، ہم آتے ہیں نماز کے لیے، ہماری چادریں گندی ہو جاتی ہیں لٹکنے کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا جاؤ چھوٹی کر لو، کیا کہا تھا؟ جب تم وہاں سے گزر کے آگے مٹی والی جگہ سے گزرتی ہو تو وہ پاک کر دیتی ہے، مٹی آپ کی چادروں کو پاک کر دیتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے یہ والا۔ لٹکانا ضرور ہے تم نے، لیکن مرد اگر لٹکائے گا تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں، شروع سے ہی ان کی شلواریں اتنی سیئیں کہ ان کے ٹخنے نظر، تاکہ ان کی عادت بنے۔ بھئی مرد نے اتنی شلوار پہننی ہے، اور لڑکیوں کی شلواریں چھوٹی بھی ہو گئی ہیں تو ان کو وہ نہ پہنائیں۔ مدرسوں میں بچیاں آ رہی ہیں، ادھر ادھر جا رہی ہیں، راستوں میں دیکھ رہے ہیں ماؤں نے کیا کیا ہوا ہے، ایک سال سوٹ بنایا اگلے سال چھوٹا ہوا، تو پہنا ہوا ہے اس بچی نے، چاہے وہ آدھی ٹخنے سے بھی اوپر آدھی پنڈلی تک نظر آ رہا ہو۔ بھئی چھوٹی ہے شلوار، تھوڑی بڑی کر لیں، گھر میں کوئی کپڑے موجود ہو، کئی قسم کے کپڑے پڑے ہوتے ہیں، اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں۔ عورت کے لیے ٹخنا کسی صورت میں ننگا کرنا ہے ہی نہیں، اور جبکہ عورتوں نے اس کو کیا سمجھ لیا ہے؟ فیشن۔ پازیب پہنی ہوتی ہیں، ٹخنے ننگے کیے ہوتے ہیں تاکہ ہماری پازیبیں بھی نظر آئیں، ہمارے ٹخنے بھی نظر آئیں۔ ان ٹخنوں کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے بھی ویسا ہی عذاب ہے جن مردوں کے لیے ٹخنے چھپانے پر جیسا عذاب ہے، تو عورتوں کے لیے ٹخنے کو کھولنے پر عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ کرنی ہے کہ مردوں کے، اگر بڑوں کے ہم نہیں کر سکتے تو آئندہ جنریشن کی تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، بہت اچھی لگی تھی مجھے یہ بات، کہ اگر مرد کو بیوی پسند نہیں ہے، بیوی میں کئی عیب نظر آتے ہیں، تو اپنی بیٹی کی تربیت اس انداز میں کرے کہ وہ اگلے کی بیوی بنے تو اس میں کوئی عیب نظر نہ آئے۔ یعنی مرد کو اگر اپنی بیوی میں کچھ نظر آ رہا ہے تو اپنی بیٹی کی تربیت اس انداز میں کرے کہ آپ کی بیٹی آپ کی بیوی جیسی نہ ہو۔ اور اگر کسی ماں کو اپنے، یعنی کسی بیوی کو اگر خاوند میں کچھ برا نظر آ رہا ہے تو اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز میں کرے، کل کو اس نے بھی تو کسی کا خاوند بننا۔ تو میں یہی کہوں گی کہ ہم بڑوں کو نہیں سنوار سکتے، بچوں کو تو سنوار سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت تو اس انداز میں کر سکتے ہیں کہ لڑکیوں کی ٹخنوں سے نیچے شلواریں ہونی چاہیے اور لڑکوں کی ٹخنوں سے اونچی شلواریں ہونی چاہیے۔
اب ہے کیا چھوٹا سا معاملہ ہے لیکن عذاب کتنا بڑا ہے۔ اللہ دیکھے گا نہیں، اللہ بات بھی نہیں کرے گا، اللہ گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا، اللہ دردناک عذاب دے گا اسے۔ دوسرا شخص صدقہ دے کر احسان جتلانے والا، اس کے لیے بھی یہی وعید ہے، چاروں وعیدیں اسی کے لیے، اس کے لیے بھی ہیں۔ اور تیسرا اپنے سودے کی یعنی اپنی تجارت کی، اپنے سامان کی اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ساتھ بیچنے والا۔ ہم جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں نا عورتیں، جب ہم کہتے ہیں اتنے کی چیز دے دو، آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ باجی اتنے کی تو مجھے بھی نہیں ملی۔ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ۔ اللہ کی قسمیں بھی کھا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ، دوسری جن کو جس طرح کی قسمیں کھانے کا ہوتا ہے، سچی بات ہے، سچی بات بھی تو قسم میں آ گئی، سچی بات ہے، مجھے تو اتنے کی پھلی ہی نہیں، اور بعد میں اتنی کی دے ہی تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ اپنے سودے کو اپنے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر میں 1 روپے کی چیز لیتا ہوں، اگر اسے 10 روپے میں بیچ دوں تو کیا یہ غلط ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس پہ جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ نہیں کہنا کہ مجھے پڑیت نہیں کیا، یا میں اس طرح کی باتیں نہیں کرنا۔ اس کے اوپر منافع جتنا تجھے جس سے مل جاتا ہے وہ تیرے لیے جائز ہے۔ کسی سے 4 روپے کی چیز بیچتا ہے، کسی کو 6 کی بیچتا ہے، کسی کو 2 کی بیچتا ہے، تو کسی کی 10 کے بھی بیچ دیتا ہے، تو یہ سارے منافع ٹھیک ہے، لیکن ان منافعوں میں جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر اس منافعوں میں جھوٹ بولا تو پھر وہ منافع تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بھی معروف نیکی کو حقیر مت سمجھو، یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ چھوٹا سا کام ہے میں کر لوں، یعنی کیلے کا چھلکا پڑا ہے راستے میں، حقیر ہے نا، میں دیکھ کے گزر جاؤں، چلو 100 لوگ پہلے بھی گزر گئے، میں بھی گزر گئی ہوں، میں نے کہا کہ کیا ہے کوئی اور کر لے گا، اب کسی نے نہیں کیا، میں نے بھی نہیں کیا۔ چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ اس شخص کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، کیا ملی تھی اسے؟ جنت۔ پیاسا تھا نا، باہر گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا، سوچا اس نے کہ جیسے میں پیاسا تھا تو پانی پیا ہے اور مجھے تسلی ہو گئی، یہ کتا بھی اسی طرح پیاسا ہوگا، گیا اپنا موزہ اتار کے اس میں پانی لے آیا اور کتے کو پانی پلایا، تو اللہ کو اس کا یہ نیکی کا عمل بڑا پسند آیا کہ اللہ نے اسے جنت دے دی۔ اب یہ کیا تھی؟ حقیر نیکی تھی۔ کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، مسکرا کر ملنا، یعنی خندہ پیشانی سے نہیں، غصے سے نہیں ملنا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی نیکی ہے نا۔ آپ اگر کسی سے مل رہے ہیں، غصے کے ساتھ مل رہے ہیں، تیوری کے ساتھ مل رہے ہیں، اچھا بھئی یہ پھر آ گیا، اس کو پھر آنا ہے، اس کو اپنے گھر چین ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ خندہ پیشانی نہیں ہے، خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے انشاءاللہ۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ بھی ہے اور بے حد بردبار بھی ہے۔ یعنی کیسے بے پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جنوں ان سارے مل کر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، اور میں ہر انسان کو اور جن کو اور ہر ایک کو اس کی مانگی ہوئی چیزیں دے دوں، تو میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہے بے پرواہ کہ نہیں ہے؟ اسے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم سب کچھ لے جاؤ گے تب بھی اس کے مال میں کوئی کمی نہیں آئی، اور اگر تمہارے جنوں ان سارے اگلے پچھلے نیکی کر لیں یا گناہ کر لیں، تب بھی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ اگر تم سارے اپنی اپنی پسند کی چیزیں لے بھی جاؤ تو میرے خزانے میں کتنی کمی ہوگی؟ اتنی جتنی سوئی سمندر میں انگلی ڈالنے کے بعد آتا ہے، یا جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبونے کے بعد پانی میں کمی آتی ہے، تو میرے خزانے میں بھی اتنی کمی، جب اتنا رب کے پاس ہے تو پھر اس رب سے کیوں نہ لیں؟ اور اس سے لینے کا طریقہ کیا ہے اللہ نے یہاں بتا دیا، تم ایک دو گے تو میں 700 گنا تک بڑھا کر دوں گا۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے؟ اللہ قرض حسنہ کر کے دے گا، سبحان اللہ۔ تو ابھی ہمارے پاس ہے، ہم جتنا چاہیں اپنے رب سے تجارت کر سکتے ہیں۔ ہمارے مرد صبح کے لے کر شام تک تجارت کرتے ہیں، 12 گھنٹے 24 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے 12 16 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں، تجارت ہی کر رہے ہیں نا وہ، ایک تجارت ہم اپنے رب سے کریں شروع، وہ کیسے؟ اللہ کے راستے میں دے کر، اللہ میں نے یہ تجھے دیا، تیرے ساتھ تجارت کی، اب تو نے اسے بڑھا کے مجھے دینا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، انشاءاللہ یہ تجارت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو۔ پیچھے بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ احسان اور تکلیف کے ساتھ صدقہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اب ایمان والوں کو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس کے اوپر احسان جتلا کر یا اسے تکلیف دے کر تم ایسا عمل کرو گے تو یہ تمہارے عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا عمل کون کرتا ہے؟ صرف منافق۔ منافق کیسے کرتا ہے؟ یعنی اگر ہم صدقہ دے کر تکلیف دے رہے ہیں، صدقہ دے کر احسان جتلا رہے ہیں تو ہم مومن نہیں ہیں۔ ہم کون ہیں؟ منافق ہیں۔ یہ منافق کا کردار ہے، یہ منافق کا عمل ہے کہ منافق ایسا کام کرتا ہے، مومن ایسا کام نہیں کرتا۔ اگر تم نے ایسا کیا، تکلیف دے کر اس منافق کی طرح اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو جو صرف کیا کرتا ہے؟ کالذی ينفق مالہ رعاء الناس، یعنی اس شخص کی طرح، اس شخص کی مانند مت ہو جاؤ جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی وہ ریاکاری کی نیت سے خرچ کرتا ہے، وہ بھی منافق ہے۔ اور تم اللہ کے راستے میں مال دے کر احسان اور نیکی احسان جتلاتے ہو اور تکلیف دیتے ہو تو تم بھی اس کے مانند ہو جاتے ہو۔ اس کی مانند مت ہونا، وہ تو منافق ہے، لوگوں کو دکھا دکھا کر ریاکاری کے لیے کرتا ہے کہ میرا مال لوگ دیکھ کر خوش ہوں کہ دیکھو، ہاں اللہ کے راستے میں مال دیتے ہوئے اگر دکھا کر دیتا ہے، دو قسم کی نیت ہو جاتی ہے۔ ایک کی نیت ہے کہ میں یہ اس کو دکھا رہا ہوں، کس لیے؟ ترغیباً، تاکہ یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اس کی نیت کی وجہ سے، اس کی نیت میں کیا ہے کہ اس کو ترغیب دینا، ترغیب دینے کی نیت ہے تو پھر تو انشاءاللہ وہ ریاکاری میں نہیں جائے گا۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ لوگ دیکھیں مجھے کہیں سخی ہے، دیتا ہے، یہ تو ادھر بھی دیتا ہے ادھر بھی دیتا ہے، تو اس کی نیت میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو دکھلاوا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں منافق ریاکاری کرتا ہے، تم منافق کی مانند مت ہو جاؤ کہ تم احسان جتلاؤ یا پھر تکلیف دو یا پھر ریاکاری کرو، یہ سارے ایک جیسے عمل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے منع کر رہا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی تم میں سے جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر ایک زوردار بارش برسے، بس اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ جائے، اور لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اس میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں پا سکیں گے جو انہوں نے کمایا، واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ریاکاری کے لیے صدقہ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ حقیقت میں وہ صدقہ اس مٹی کی طرح ہوتا ہے۔ کس مٹی کی طرح؟ جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں دی کہ جو کسی صاف چٹان پر جمی ہوئی ہے، دیکھنے والا اسے قابل کاشت خیال کرتا ہے کہ یہاں تو بڑی اچھی مٹی ہے، اگر یہاں پہ میں کاشت کروں تو کیا ہو جائے گا؟ اچھی فصل اگائے گی۔ لیکن کیا ہے، جو ہی بارش ہونے کے ساتھ کیا ہو جائے گی، اس چٹان پر سے مٹی ایسے دھل جائے گی کہ گویا چٹان پر کبھی مٹی تھی ہی نہیں۔ یعنی منافق نے جو اللہ کے راستے میں مال دیا، وہ مال ریاکاری، وہ بارش مثال کس کو دیا؟ ریاکاری، جیسے وہ ریاکاری کی نیت سے کر رہا ہے تو اس کی صدقہ چٹان سے ایسے صاف ہو گیا جیسے اس نے صدقہ کیا ہی نہیں ہے، اور وہ صاف چٹان کی چٹان رہ جائے۔ اسی طرح ریاکاروں کے عمل ان کے صحیفہ اعمال سے ایسے ہی صاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کا، ہمارا نام اعمال لکھے جا رہے ہیں نا، نام اعمال میں جو نیکی لکھی جا رہی ہے، جو برائی لکھی جا رہی ہے، وہ دونوں لکھی جا رہی ہیں۔ اب اس نے ریاکاری شخص نے صدقہ کیا تو اس کی لکھی تو گئی نیکی، لیکن اس کے نام اعمال سے وہ نیکی کیسے صاف ہو جائے گی؟ ریاکاری کی وجہ سے فوراً، یعنی ایک بارش کی مار ہے ریاکاری، وہ بارش ریاکاری کی مثال دی گئی ہے کہ وہ جیسے ہی ریاکاری کرے گا ویسے ہی اس کا وہ عمل اس کے نام اعمال سے صاف ہو جائے گا، وہ لکھا ہی نہیں جائے گا، اور اسے وہ عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا جو اس نے کمایا، یعنی جو اس نے کیا بھی صحیح، نیکی بھی کی، لیکن اس کی نیکی نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں ان کی نیکی کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 اشخاص کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک وہی ہے نا، سخی، جس نے اللہ کے راستے میں مال دیا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا تمہیں میں نے اتنا مال دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ جہاں جس مد میں تو نے خرچ کرنے کو کہا تھا میں نے وہاں خرچ کیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس نیت کے ساتھ خرچ نہیں کیا تھا، تیری نیت میں کیا تھا؟ لوگ مجھے سخی کہیں، تو لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی حالانکہ اس نے اللہ کے راستے میں مال بہت خرچ کیا ہوگا،
وہ اقرار بھی کر رہا ہوگا لیکن نیت میں اس کی خلوص نہ ہونے کی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے پہلے اس کو اس جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، پیچھے ریاکاروں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مثال دے رہے ہیں جو ریاکاری کی نیت سے نہیں بلکہ خالص اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے دلوں کو ثابت رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جس پر ایک زوردار بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا دے جائے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، پھر بس اگر اس پر بارش زور کی نہ بھی برسے تو کچھ فوار یا شبنم ہی اس کو کافی رہ جاتی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یعنی مخلص لوگ اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو خرچ کرتے ہیں، دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا وافر اجر عطا کرتا ہے۔ ان کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ ان کے عمل کرنے کی مثال، خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ ہے جو کسی فضا پر ہو یا بلند مقام پر ہو، اگر اس پر زوردار بارش برسے تو وہ پھل دگنا دینا شروع کر دے، اور اگر بارش نہ بھی برسے تو اس کو تھوڑی سی فواری کافی ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو دگنا کر دے، چاہے تو اس کو 10 گنا کرے، یا چاہے تو اس کو 700 گنا کر دے۔ تو یہ کس کے مال کی مثال ہے؟ جو اللہ کے راستے میں دل کے اطمینان کے ساتھ رضا جوئی کے لیے خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باغ سے مراد دیا ہے کہ باغ جو ہے وہ کیا ہے؟ اونچی جگہ پر باغ کا ہے نا، اونچی جگہ سے باغ سے مراد کہ اس انسان کے اعمال اونچے درجے پر ہیں، وہ مومن ہے یعنی اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کی مثال دی؟ کھجور کے درخت کی مثال دی۔ مومن کو کھجور کا درخت کتنا اونچا ہوتا ہے؟ بہت اوپر جا کے کھجور لگتی ہے، نیچے سارا تو ایک بس تراور سا ہوتا ہے، اوپر جا کر باغ کو پھل لگتا ہے۔ تو مومن کی مثال اللہ نے کھجور سے دی ہے۔ تو یہاں بھی ایک باغ کی مثال جو اوپر ہو، اوپر سے مراد وہ انسان جو نیکیوں میں خلوص میں سب سے اوپر ہو۔ پھر اس کو فرمایا خلوص سے نیت کو باغ کے محل وقوع سے، کہ باغ کا محل وقوع کہاں ہے؟ ایسی جگہ پر باغ ہے جہاں پر تھوڑی سی بارش برسے تو تب بھی کافی ہے، اور زیادہ برسے تو پھر تو کیا کہنے، یعنی وہ موقع محل بہت اچھا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کو موقع محل سے تشبیہ دی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ موقع محل کی مناسبت سے۔ اس کی نیت میں خلوص زیادہ ہے تو پھل زیادہ لگ جائے گا، اس کی نیت میں خلوص کم ہے تھوڑا تو اس کو تھوڑی سی فوار لگے گی، تھوڑا پھل تھوڑا اجر مل جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد زخیسی سے اور مال کی زیادتی اور کمی کو بارش اور شبنم سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی اگر مال کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے تو اس کو بارش اور شبنم سے تشبیہ دی ہے کہ مال کم ہے تو سمجھو فار ہے، شبنم ہے، مال زیادہ ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ بارش۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے مال ہم جو خرچ کرتے ہیں، تو میں پہلے بھی پہلی آیت سے یہی بات چل رہی ہے، تو سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ خلوص نیت، یعنی آپ کا محل وقوع۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام کرنے لگے، وہ کہتے ہیں جگہ مناسب ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہم صدقہ کرنے لگے ہیں تو دل میں خلوص ہے کہ نہیں؟ خلوص ہے، موقع محل صحیح ہے، جگہ دینے والی بھی ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس مال کو اللہ تعالیٰ بارش کی زوروں کی طرح یا شبنم کی فوار کی طرح وہ دونوں صورتوں میں ہمارے لیے فائدے کا باعث بن جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، جو پچھلی مثال ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں صاف ایک آندھی آئے، ہوا چلے، وہ سارے اس کے اعمال کو برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مومن لوگوں میں شامل کرے اور مومن والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص قیامت کے دن اپنے صدقے کے سایہ میں ہوگا۔ اس دن کوئی سایہ نہیں ہے نا، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، جس قدر جس طرح کا اس نے صدقہ کیا ہوگا اسی طرح اس کو سایہ میسر آئے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حکمران، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمرانی کا عہدہ دیا ہے، اب وہ انصاف بھی کریں۔ حقیقت میں امیر ہے یا غریب، امیر غریب کو نہیں دیکھے گا، کس کو دیکھے گا؟ انصاف کیا ہے
غریب کے حق میں فیصلہ ہے تو تب بھی اس کے حق میں کرے گا، یہ نہیں دیکھے گا یہ تو غریب ہے اس کو چھوڑ دو امیر کے حق میں فیصلہ کر دو، نہیں، انصاف کرنے والا جس کے حق میں فیصلہ ہے اسی کے حق میں فیصلہ کرنا۔ چلو یہاں تو ہو گیا حکمران کی بات۔ آپ ایک عورت ہیں، آپ کہیں گے میرے تو پاس تو حکمران ہی نہیں ہے، لیکن اگر ادروائز دیکھا جائے تو ایک عورت ایک گھر کی کیا ہے؟ حکمران۔ باہر کے عہدے ہمیں نہیں دے سکتے، باہر کی حکمرانی عورت کے لیے منع ہے، عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ حکمرانی کی سیٹوں پہ بیٹھے، لیکن عورت کے لیے اس کا گھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ایک گھر جو ہے وہ اس کی حکمران ہے، جب تک اس کا خاوند باہر ہے تو اس گھر کی حکمران کون ہے؟ عورت ہے۔ جیسے اس کا خاوند یا گھر کا سرپرست بڑا کوئی مرد جینٹس میں سے آ جاتا ہے، پھر اس وقت اس گھر کا سربراہ کون ہے؟ حکمران کون ہے؟ وہ مرد۔ مرد کی غیر موجودگی میں عورت ہی ہے، وہ چاہے ساس کے درجے پہ ہے چاہے وہ اپنی بیوی کے درجے پہ ہے، جو اس گھر کی بڑی عورت ہے وہی عورت اس گھر کی حکمران ہے۔ اب وہ انصاف کرے، اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی انصاف کرے، بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ بھی انصاف کرے، بہوؤں کے ساتھ بھی انصاف کرے، یہ نہیں ہے کہ بیٹا ہے اس کو دگنی چیز دے دو، بیٹی ہے اس کو تھوڑی چیز دے دو، یہ انصاف نہیں ہے۔ تو یہاں عرش کا سایہ مجھے بھی تبھی ملے گا جب میں برابر رکھوں گی ماں، اس نے گھر کا کام کر دیا اس نے نہیں کیا، اس کو چیز زیادہ دے دو اس کو کم دے دوں، یہ انصاف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا ایک بال کمزوری تو باجی کو ذرا زیادہ جلی ہوئی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی صحت کے لحاظ سے آپ دے رہے ہیں نا، کیونکہ ایک کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کتنی کافی ہے اس کو اتنی کافی ہے، اس کی مثال فتویٰ پوچھا گیا تھا۔ نہ جائے نا تو ہاں ذرا جی، میں اس کو دودھ زیادہ دے دوں، یہ کہتی میرا کام کیوں ہوا ہے، میں کہتی وہ کمزور ہے اس کو پینے دو۔ اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، نہیں عالم لوگوں سے فتویٰ لیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک بچہ ہے بڑا اور ایک ہے بچہ چھوٹا، بڑے کی ضروریات زیادہ ہے تو اس کی پاکٹ منی بڑی زیادہ دینی پڑتی ہے، چھوٹے کی پاکٹ منی کم دینی پڑتی ہے، تو کیا اس میں بھی انصاف کرنا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو اس کی ضروریات کے مطابق دینا ہوگا، اس کو اس کی ضروریات کے مطابق، یہاں انصاف کی بات نہیں آئے گی۔ اسی طرح بڑے کو 1.5 روٹی دی جائے گی تو چھوٹے کو 1 روٹی دی جائے گی، آٹومیٹکلی وہ چھوٹا ہے، یعنی نصاب سے مراد یہ ہے کہ اس کو روٹی دیا اس کو نہیں دی، یہ انصاف نہیں۔ اس کو اس کی صحت کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ بھئی اس کو اتنی چیز کافی ہے، اس کو اتنی کافی ہے، اس کو اتنی دے، یہ بھی انصاف ہے، دینی دونوں کو ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو دے دیا اس کو دینی ہی نہیں ہے، یہ غلط ہوگا، بھئی اس کو تو ضرورت نہیں ہے یہ تو پہلے ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں کریں گے، اس کو بھی دیں گے ضرور، کیونکہ ہر چیز اس کا بھی حق ہے ضرور۔ تو یعنی یہاں پر ہماری بھی ذمہ داری آ گئی، ہم بھی انصاف کریں انشاءاللہ اپنے گھروں کے اندر ہر طرح کا، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، ایسا نوجوان جس نے اپنے رب کی عبادت میں نشو و نما پائی، یعنی بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز پھر بڑھاپے تک اس نے کس میں نشو و نما پائی ہے؟ عبادت میں، بچپن سے ہی وہ عبادتوں میں لگا ہے، کسی غلط کاموں میں نہیں پڑا، بچپن سے ہی اس کی نشو نما سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کھانا کھلاتے ہیں باقی معاملات سے وہ بڑا ہوتا ہے، اسی طرح پہلے اس کے اوپر کون سی عبادت ہے، کس طرح کی عبادت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی تم بچے ہو تو 10 بجے تک کا روزہ تم نے رکھنا ہے، پھر تھوڑا سا بڑا 12 بجے تک تمہارا روزہ ہوگا، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، اب ایسا ہو یا نہ ہو، پہلے ایسا ہوتا تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہمیں ایسے ہی ساری چیزیں ملتی تھی۔ تو اب یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عبادت نشو نما اس کی کس میں ہو رہی ہے؟ عبادت میں، صرف روزوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں رہے گا، اسی طرح نمازوں میں، بچہ 7 سال کا ہوا ہے تو اسے کہیں بھائی فرض تمہارے اوپر اب ضروری ہے، صرف فرض پڑھ لو، پھر 8ویں میں گیا اب تم یہ سنتے بھی شروع کر دو، تھوڑی سی سنتے ہیں تھوڑا بڑھا دے، تھوڑی کنٹینیو، تاکہ اس کو عبادت میں مزہ آئے نہ کہ عبادت اسے بوجھ لگے۔ پھر اسی طرح جب 10 سال کا ہو جائے پھر جتنی سنتے ہیں 12 جو دن کی ہیں وہ پوری پڑھنا ہے، اب تمہارے لیے پوری 12 سنتے ہیں تو اب تم نے یہ پڑھنی ہے، اب وہ آہستہ آہستہ سب میں آ کس میں رہا تھا؟ عبادت کے ساتھ، عبادت میں ہی اس کی نشو و نما ہو رہی تھی، اب تم نے اس اسٹیج پہ یہ عبادت کرنی ہے، اس اسٹیج پہ یہ عبادت کرنی ہے، ہم یہ کہہ دیتے ہیں اب یہ بچی ہے اسکول جائے گی، اب یہ لڑکی ہے تو کالج جائے گی، اب یہ بڑی ہوگی اس سے بھی زیادہ تو اب اس کی شادی ہو جائے گی، ہم نے اسٹیپ وائز یہ سارے معاملات چلائے ہیں، لیکن اسٹیپ وائز عبادات میں ہم پیچھے ہیں، اپنی عبادات میں ہم بچے کو بتائیں کہ اب تم اس اسٹیپ میں ہو، اب تمہارے لیے یہ عبادت ضروری ہے، اب تم نے یہ ضرور کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو جو بچہ ایسا نوجوان جس نے عبادت میں نشو و نما پائی وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ نمبر 3، ایسا آدمی کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی ایک نماز پڑھ کے آتا ہے تو اگلی نماز کے انتظار میں رہتا ہے،
کہ ابھی اگلی نماز کا وقت ہوگا اور پھر میں مسجد میں جاؤں گا. یہ مرد کے لیے مسجد میں جانا، عورتوں کے لیے سہولیات نہیں ہے. عورت کے لیے سب سے بہترین نماز کی جگہ کون سی بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ گھر کا وہ کونا جو سب سے آخر میں، یعنی وہ صحن سے برآمدہ، برآمدے سے کمرہ، کمرے سے کمرے کے اندر کمرہ، ٹھیک ہے نا. تو وہ جگہ جو آپ کی عورت کے لیے سب سے بہترین جگہ وہ ہے عبادت کے لیے، اور مرد کے لیے سب سے بہترین عبادت کی جگہ مسجد ہے. مرد کے لیے سنتوں کے لیے عبادت کا بہترین جگہ گھر ہے. سنتے گھر سے پڑھ کے جائیں گے، فرض مسجد میں پڑھیں گے. تو وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس وہ مسجد کے ساتھ لٹک کے کھڑا ہو جائے. اٹکے رہنے سے مراد ایک کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں، پھر نماز کا وقت ہوگا پھر میں جاؤں گا، پھر میں عبادت کروں گا. وہاں بیٹھ کے اذکار بھی کرتا ہے، یہ نہیں کہ سلام پھرا اور اٹھ کے فوراً بھاگنے کی نہیں. وہاں بیٹھا، اپنے اذکار کیے مکمل، اور اس کے بعد پھر واپسی ہوئی. چوتھا وہ شخص، ایسے دو آدمی جو آپس میں محض اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کرتے ہیں، جیسے آپ اور میں ہو گئے. الحمدللہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے نا، ہم اب محض کس لیے ملتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارا، ہم دونوں کا آپس میں، ہم سب کا آپس میں ملنا اللہ تعالیٰ پسند کرے گا. اللہ ایسے لوگوں کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جن کی کوئی رشتہ داری نہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، جب چاہے سالیہ بیٹھے ہو، آمنہ بیٹھے ہو، آپ بیٹھے ہو، کوئی آ کے پوچھے گا یہ آپ کو کیا لگتے ہیں؟ میں کہتے سب کچھ یہی لگتے ہیں. حقیقت ہے، ہم مومن لوگوں کا سب کچھ لگتے ہی یہی ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ جڑے ہوتے ہیں دین کے ساتھ، جو ہمارے ساتھ قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اچھے بھی وہی لگتے ہیں. انہی محفلوں میں بیٹھنے کو دل بھی کرتا ہے، انہی محفلوں میں مزہ بھی آتا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں یہ آپ کی سگی بہن ہے؟ جی جی پھر بالکل دینی بہن ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہمارا آپس میں ملنا کس وجہ سے ہے؟ ہم ہر ہفتے اکٹھے ہو کر کیوں ملتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو سیکھنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ اللہ ہمارے بارگاہ الہی میں قبول کر کے ہمیں انشاءاللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائے. پانچواں وہ آدمی کہ اسے کسی عزت دار اور خوبصورت و حسین عورت نے بدکاری کی دعوت دی، مگر اس نے دعوت کو رد کرتے ہوئے کہا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی زنا کی عورت نے دعوت دی لیکن اس نے اس دعوت کو ریجیکٹ کیا. کس نے کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. یعنی یہ وہ معاملہ. اسی طرح ایک اور شخص کا بھی واقعہ ہے، مدارس کے ساتھ پڑھتا تھا بچہ، تو اس میں آیا ہوا تھا، یعنی کوئی بک تھی اس میں آیا ہوا تھا. بیچارہ جیسے مدرسے کے بچے جاتے ہیں کھانا لینے کے لیے، ہے نا، اب بھی آتے ہیں بعض جگہوں پہ، تو وہ اس کی بھی ڈیوٹی تھی، مختلف گھروں سے اس نے کھانا لانا تھا. تو کھانا لاتے لاتے ایک لڑکی کو اس سے محبت ہو گئی. اب لڑکی موقع کی تار میں تھی کہ جیسے مجھے موقع ملے گا تو میں اس کو اپنی طرف مائل کروں گی. ایک دن اس کے والدین گھر نہیں تھے، وہ کھانا لینے آئے، اسے اندر لے آئی. اندر آؤ گے تو کھانا ملے گا. وہ نہیں آنا چاہتا تھا، اسے زبردستی لے گئے. اس نے کہا اگر تم اندر نہیں آؤ گے تو میں شور مچا دوں گی کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اور اتنا چار اندر آ گیا. اب وہ اندر تو آ گیا، اب اس نے کہا میرے ساتھ زنا کرو. اب وہ زنا کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا وہ بچہ. اس نے کہا مجھے پہلے واش روم جان دو. یہ اس وہ دور کی بات ہے جب واش رومز اس طرح کے ہوتے تھے جس میں غلاظت اٹھانے کے لیے لوگ آتے تھے، غلاظت پڑی رہتی تھی، وہ پھٹوں والا سیٹ اپ ہوتا تھا جو. تو بہرحال وہ اس نے کہا مجھے پہلے واش روم جانے دو. اس نے جانے دیا. اس نے اپنی ساری غلاظت اٹھا کر نا اپنے اوپر لگا دی. کس نیت کے ساتھ لگائی؟ اس کو میرے سے کراہت آئے اور میں اس فیل سے بچ جاؤں. اور وہ خوبصورت حسین عورت اس کو بلا رہی ہے لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ رد کر رہا ہے. پھر بعد میں پتہ چلا تھا، یعنی اس کا مکمل واقعہ آتے ہوئے آیا تھا کہ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کے اندر سے اتنی پیاری خوشبو تھی کہ پورے علاقے کو معطر کر رہی تھی. تو یہ واقعہ اس نے صرف اپنے استاد کو بتایا تھا اس بیس پہ کہ استاد مجھے دوبارہ اس گھر میں کھانے کے لیے آپ نے نہیں بھیجنا. استاد نے اس گھر میں دوبارہ کھانے کے لیے اسے نہ بھیجا. پھر جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو کہتے ہیں وہ پورا علاقہ معطر ہوا، لوگوں میں بڑی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. تو پتہ چلا کہ اس کی وہ جو غلاظت اس نے اپنے اوپر لگا کر وہ کیا تھا عمل، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو معطر کر دیا. تو یعنی ایک ایسا شخص جس کو خوبصورت عورت زنا کے لیے بلائے لیکن وہ ریجیکٹ کر دے، اللہ کے عرش کے سائے میں اسے بھی جگہ ملے گی. چھٹا ایسا آدمی کہ اس نے صدقہ اس قدر چھپا کر کیا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی. اب کیسے آپ کو لگے گا کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ نے کتنا دیا؟ جب آپ بغیر گنے نکالیں گے تب آپ کو بھی نہیں پتہ نا کہ کتنا ہے. مثال کے طور پر آپ کے اکٹھے پیسے پڑے ہیں، آپ چلے یوں ہی سمجھ لیں آپ بیگ میں آپ نے ہاتھ مارا ہے، اب کسی نے آپ سے صدقہ مانگا ہے، جو آیا آپ نے اس کو دے دیا، آپ کو بھی نہیں پتہ کہ اس میں کیا ہے. آپ کے بائیں ہاتھ کو کیا پتہ چلے گا؟ یعنی ایسا صدقہ جس کا آپ کو بھی علم نہ ہو کہ آپ نے کیا دیا.
وہ صدقہ کس لیے دے رہے ہیں؟ دیکھیں حضرت عمر فاروق کا دور تھا شاید، یا پتہ نہیں کس کا دور تھا، تو کسی نے انہیں کہا تھا کہ ایک شخص کو کہ تم فلاں حکمران کے پاس جاؤ یا فلاں کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ تمہاری کوئی مدد کر دے۔ تجارت کا قافلہ آ رہا تھا، اس کو لے کے چل پڑا، اچھا چل میں تیری مدد کرتا ہوں۔ دور سے تجارت کا قافلہ کا آگے آدمی تھا، اس نے آ کے اعلان کیا کہ اس بار آپ کو بہت زیادہ نفع ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ سارا مال اس کو دے دو۔ اب وہ بڑا حیران ہے کہ اتنا سارا مال مجھے دے رہا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، ایک ہاتھ سے دیا، دوسرے ہاتھ کو بھی انہوں نے کہا بھی گن تو لو، دیکھ تو لو، سنبھال تو لو۔ اس نے کہا جس کو دے رہا ہوں وہ سنبھالنے کے قابل، اجر بھی اسی نے دینا، سنبھالنا بھی اسی نے، مجھے گننے کی کیا ضرورت۔ تو کبھی کبھی ایسا صدقہ بھی دیا کریں کہ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ساتواں، ایسا آدمی کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ رات کو اٹھ کے یا اکیلے بیٹھ کے کسی بھی وقت تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہائیں، تو یہ بھی اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی جنت میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آنسو کو بڑا پسند کیا جو اللہ کے لیے بہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔